نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو، اپنے رب سے ڈرو۔ حقیقت یہ کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہے۔ سورہ انبیاء کا اختتام قیامت کے ذکر پر ہوا۔ اس سورت کی ابتدا قیامت کی ہولناکیوں کے ذکر سے کی جا رہی ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ اور یقین کرو کہ قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم تر زلزلہ ہوگا۔ قیامت کا زلزلہ انسان کے تصورات سے ماورا ہے، لیکن اس کا ہلکا سا انداز کرنے کے لیے غور فرمائیے کہ اگر فضا میں اڑنے والے دو طیارے آپس میں آمنے سامنے ٹکرا جائے یا ریل گاڑیوں کا باہم ٹکراؤ ہو جائے تو یہ حادثہ کس قدر خوفناک اور دھماکہ خیز ہوگا۔ یہ حقیقت قریب قریب آشکارا ہو چکی ہے کہ زمین، سورج، چاند، تارے اور سیارے اپنے اپنے مدار اور فضا میں اپنی اپنی رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں۔ صرف زمین اور چاند کی رفتار کا اب تک جو اندازہ ہوا ہے کہ 24,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے فضا میں دوڑ رہے ہیں۔ غور فرمائیے کہ جب اسرافیل کے پہلا سور پھونکنے پر ان کے درمیان ٹکراؤ ہوگا تو زمین و آسمان، پہاڑوں اور دریاؤں کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر قرآن سے اس حدیث کا کچھ نہ کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس عظیم زلزلے سے یہ کہہ کر آگاہ کیا ہے کہ لوگوں، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ اس سے ڈرنے کا معنی شرک و بدعت سے بچ کر اپنے رب کی تابع داری کرنا ہے۔ یہی انسان کی دانش مندی کی دلیل ہے۔ قیامت اس قدر اچانک اور ہولناک ہوگی۔ اس دن دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو پھینک دے گی اور حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا۔ لوگ مدہوش ہوں گے، حالانکہ انہوں نے کسی قسم کا نشہ نہیں کیا ہوگا۔ ماں کا بچہ پھینکنا، حاملہ کا اپنا حمل گرا دینا اور لوگوں کا مدہوش جانا اس لیے ہوگا کیونکہ اس دن اللہ کا عذاب اور عطاب بہت سخت ہوگا۔ قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرف تپ رہی ہوگی، لوگ اپنے اپنے پسینے میں شرا بور اور بید لوگ اپنی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، سب برہنہ ہوں گے۔ رب ذوالجلال کے عتاب اور عذاب کی وجہ سے کوئی ترچھی آنکھ سے بھی کسی کو دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ یہ دن 50,000 سال پر محیط ہوگا۔ اس کا وہ مرحلہ سب سے سخت ہوگا جب رب ذوالجلال آدم علیہ السلام کو کھڑا کر کے حکم دیں گے کہ آدم اپنی اولاد میں سے 999 کو جہنم کے لیے الگ کر لو۔ اس وقت بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحہ نفسی نفسی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مرحلہ کا ذکر کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا خوفزدہ ہوئے۔ آپ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ 999 تم میں سے نہیں بلکہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ یتسالون اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے موت کے بعد کی زندگی کے لیے نیک عمل کیے، اور نادان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے امید رکھے ہوئے ہے۔ قیامت کا دن بہت ہی شدید تر ہوگا۔ جب قیامت برپا ہوگی تو ماں اپنے بچوں کو اپنی چھاتی سے چھڑا کر زمین پر پھینک دے گی، حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ خوف کے مارے مدہوش دکھائی دیں گے۔
تفسیری با قرآن قیامت کی ہولناکیوں کی الگ جھلک۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہوگا۔ سورہ حج قیامت کے دن ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور دودھ پلانے والی اپنی بچہ چھاتی سے پھینک دے گی۔ سورہ حج قیامت کا دن زمین میں زلزلہ ہوگا۔ سورہ واقعہ لوگ اڑتے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ سورہ قاریعت پہاڑ دنی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگے گی۔ سورہ قاریعت قیامت کے دن لوگ بے ہوش دکھائی دیں گے۔ سورہ حج اس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگے گے اور پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائے گی۔ سورہ مزمل